آرگیومنٹ کہاں ہے, ایویڈنس کہاں ہے, پروف کہاں ہے کہ اللہ ہی سچا خدا ہے؟ اس کا ایویڈنس کہاں ہے؟ سر ابھی اللہ پر مطلب یہ تو اب دو ہو گئے نا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اگر اللہ ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سر میں تو کہتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ جھوٹا خدا ہے. یہ ساری بونگیاں محمد اور اس کے بعد کے لوگوں نے لکھی ہیں, جس کو آپ قرآن کہتے ہیں. ایویڈنس کہاں ہے؟ ایویڈنس کہاں ہے؟ دیکھو حسد کہاں سے آ گیا بیچ میں. اچھا میں ایک بات بتاؤں, حسد کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کون سا فون ہے؟ ویوو. ویوو. اگر میرے پاس ہو سیمسنگ کا فون ٹاپ ناچ, کون سا چل رہا ہے آج کل, S23 24 کون سا چل رہا ہے, 25 جو بھی ہے, میرے پاس لیٹ سے S30 ہے, آئی ڈونٹ نو مجھے کون سا پتا آج کل کون سا چل رہا ہے. اینی ہاؤ, تو آپ حسد کر سکتے ہیں مجھ سے کہ یار ایڈم کے پاس سیمسنگ کا نیا فون ہے S30 Pro Max, ٹھیک ہے, تو آپ کا حسد بنتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ہے S20 Pro Max اور میرے پاس ہے سیمسنگ کا A06 پرانے والا, پھر آپ مجھ سے حسد کریں گے؟ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کے پاس مجھ سے اچھا فون ہے. آپ کبھی حسد ہی نہیں کر سکتے یار میرے ایڈم کے پاس تو اتنا سستا سا فون ہے, تو آپ مجھ سے حسد کر ہی نہیں سکیں گے. تو اگر کرسچنز کیوں حسد کریں گے کہ بھائی صاحب جب ان کے پاس ایک اچھا دین ہے, وہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اچھا دین ہے, وہ آپ سے حسد کیوں کریں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ تمہارے دین میں خرابیاں ہیں, غلطیاں ہیں, ریپ ہے, چائلڈ مولیسٹنگ ہے, وومنائزیشن ہے, وومن ریپنگ ہے, ڈاکے ڈالنا ہے, سب کچھ ہے. وہ کیوں حسد کریں گے آپ کے دین سے؟ they can never do that. جیلس اچھی چیز سے ہو جاتا ہے, بری چیز سے نہیں. اس پہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب جیسے کہ پہلے اہل کتاب ہو, یہ جتنا کچھ اسلام پر الزام لگتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام نے بچوں کو مارا, یہ کیا وہ کیا, اس سے کئی زیادہ تو کرسچن مذہب نے کیا ہے. سر یہ تو لیکن آپ کا کلیم ہے نا. دیکھیں کرسچن لوگوں نے اگر کچھ کیا بھی ہے تو وہ لوگوں نے کیا ہے, ہم تو ان کو گالیاں دے سکتے ہیں. میرے ساتھ دے دیں, آئیے مل کے کہتے ہیں ہر وہ کرسچن بندہ جس نے بچوں کا قتل کیا, ذلیل کیا, ان کو مارا, خوار کیا, وہ ایک بغیرت کرسچن ہے. اچھا کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں, کیونکہ آپ کے نبی نے اور آپ کے صحابیوں نے قتل کیے ہیں, میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, کیا آپ مسلمانوں کے بارے میں یہی بات کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو بھی حدیثیں دکھاؤں گا کہ آپ کے نبی نے قتل کیا بچوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں ہر کسی پہ کر سکتا. نہیں تو پھر نبی بھی کرنا پڑے گا نا, کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ جاؤ کرو. یہ دیکھیں آپ کے نبی کو, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے نبی کو لوگوں نے کہا کہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو رات کو نائٹ ریڈ میں, ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں آپ کے نبی کو بتایا گیا وی کل دا چلڈرن آف پولیتھیس ڈیورنگ دا نائٹ ریڈ. ہم جب نائٹ ریڈ میں جاتے ہیں آپ کے کہنے پہ تو ہم پولیتھیس کے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں. اور نبی نے کہا کوئی بات نہیں, دی آر فرام دیم, وہ تو انہی میں سے ہیں, کوئی بات نہیں مار دو. صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے. اور آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے وومن اینڈ چلڈرن, یہ دیکھیں when asked about the women and children of the polytheists being killed during the night raid, he said they are from them. بھائی صاحب میں تو کہہ سکتا ہوں یہ بات, اگر کرسچن نے کیا ہے, ایک کرسچن نے کیا, 1000 کرسچنوں نے کیا ہے, میں تو انہیں کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی برے انسان تھے, جہنمی کہہ دیں کہ ایسا کیا صحابیوں نے بس, کیونکہ نبی کے کہنے پہ محمد بھی جہنمی ہے. جی میرے پیارے بھائی. جی بھائی میں ابھی اجازت چاہوں گا, اگلی دفعہ انشاءاللہ. یار یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بات اپنی بات سے پھر بھاگ رہے ہیں یار, آپ بات کر کے یار. میں آتا رہتا ہوں, میرا ساحل بھائی ایڈم بھائی سے بات ہوتی رہتی ہے.
میں ایڈم بھائی بات کر رہا ہوں یار. ایڈم کیا آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ سر چھوڑے میری آواز کو کیا ہوا, لیکن میں ایڈم بھائی بات کر رہا ہوں, اور کون بات کر رہا ہوں اتنی دیر سے آپ سے؟ اچھا پتہ نہیں مجھے آواز تھوڑا سا چینج لگ رہا تھا اس لیے. یار وہ یہ دیکھو نا, یہ پھر آپ بھاگے تو نہیں نا, جائیں تو نہیں نا, ابھی آپ سے بات کی ہے, آپ کو ڈیٹا دکھایا ہے, آپ کے آرگیومنٹس پہ بات کی ہے, تو بتائیں نا کہ یار پھر غلط بات ہے. ابھی آپ کا اللہ بے انصاف ثابت ہوا, اس کے بعد آپ کے نبی قاتل ایڈم سے ثابت ہوئے, تو بات سر کر یہ کے اچھی طرح لگ رہا. پھر میں ایڈم سے بات کر کے بول رہا ہے کہ میں ایڈم سے بات کرتا ہوں, ساحل اور ایڈم سے بات کرتا ہوں. یار سائز دیکھ لیں یار, آج کل یہ وقت آ گیا, ہم شریف کیا ہوئے, لوگ ہماری آواز ہی پہچاننے سے انکارنے ایک لگتے ہیں. دم بدماش ہوتے جا رہے. یہ سوچ رہے کہ آپ مطلب کیونکہ آپ کو آواز میں مجھے ویسے تھوڑا سا لگا کہ شاید یہ کوئی اور بھائی ہے. ساحل بھائی کو تو میں نے پہچان لیا. باقی یار پھر اگر تھوڑی دیر بعد آتا ہوں واپس, میں ابھی اس ٹائم باہر ہوٹل میں بیٹھا ہوں اس لیے. سر ہوٹل میں دیکھیں نا, ہوٹل میں پھنس گئے ہیں آپ بہت برے طریقے سے. دیکھتا ہوں اگر کوئی نکلنے کا راستہ ہے تو میں نکال دوں گا, اگر نہیں ہے اچھا, تو پھر آپ خود نکل جائے بھائی اس اسلام سے. نہیں سر. اسلام کی اگر چیزوں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے, پورے اسلام سے نکلنے کا راستہ ہے. سر اگر پہلے تو دیکھیں گے, اگر اس سے نکلنے کا راستہ ہے تو پھر نکال لیں گے. نہیں نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ میں کہ دیکھیں سر آپ کے نبی نے لوگوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو پکڑ کے غلام بنایا. آپ کے نبی بالکل ہلاکو خان اور جنگیز خان کی طرح تھے. فرق صرف یہ تھا کہ آپ کے نبی نے اللہ کے نام پہ سارا کچھ کیا, ہلاکو خان نے, جنگیز خان نے اپنی دیش کے نام پہ سارا کچھ کیا. اس کے علاوہ تو فرق نہیں ہے. ٹھیک, معذرت کے ساتھ ایڈم بھائی میں دیکھتا ہوں اگر اس پسنے کے پس تو میں گیا ہوا کہ میں مانتا ہوں, لیکن اگر نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا تو میں نکل جاؤں گا, نہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. چلو بہترین ہو گیا, چلو ٹھیک ہے. پھر کل آؤ گے, یہ کل ایڈم صاحب کی لائیو اسٹریم میں آؤ گے, پتا وتا کر کے سوچ سمجھ کے. میں روز آتا ہوں, آپ لوگوں کو سنتا ہوں. آج ویسے دل ایڈم بھائی کی یاد آ رہی تھی تو میں کہا چلو آ جائے. نہیں صرف چلو آ سننا جاؤ. نہیں ہے نا, سننے کے ساتھ سمجھنا بھی ہے اس کو. جی جی, آپ اس کا میں کل فکر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کل ایڈم صاحب کی اسٹریم میں آپ نے ضرور آنا ہے. اوکے انشاءاللہ ٹھیک. چلیے یار, اچھا بھائی ہے, مطلب بیجا جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بھائی, کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے سوچنا پڑے گا, تو ہم اس کا نہیں انتظار کریں گے. پہلے بھی یہ ہوم ورک لے کے گئے ہوئے 2 دفعہ میرے چینل سے بھی, تو اچھی لیکن بات ہے. ایسا نہیں ہو, میں پاکستان ہوں بھائی کہ ہر بار صرف ہوم ورک لیتے جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کچھ فیصلہ بھی ہونا چاہیے. چل ٹھیک ہے ایڈم بھائی, ساحل بھائی مجھے اجازت دے دیں, انشاءاللہ کل میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ لازمی. چلیے, تھینک یو سو مچ. ٹھیک. او میرے مومن بھائیوں, میرے دوست احباب, ارے مومنو, آپ لوگ اگر اللہ کو سچا ثابت نہیں کر پائے تو کون کر پائے گا؟ اللہ واہ تو واہ خود آئے گا نہیں اسٹریم میں. ایڈم صاحب, اللہ کے پاس تو اتنا بھی پاور نہیں ہے کہ وہ اسٹریم میں آ کے ہماری باتوں کا جواب دے سکے, خود کا دفاع کر سکے. ہائے 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 ہائے, واہ بھائی واہ. اچھا ایڈم صاحب, ایک شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس مسلم یاسمین ہے اور کافی اچھا کام کرتی ہے, مطلب اچھے سے ڈیبیٹ کافی اچھے سے کرتی ہے. ہم نے رسپانس اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, ریئیکشن ویڈیو بنایا تھا,
اور وہ کافی زیادہ اس کے ویوز آئے ہیں. تو زید کھوٹا پٹیل صاحب جو ہے نا اس پہ ایک رسپانس ویڈیو انہوں نے بنایا. حالانکہ آنے سے پہلے میں نے بولا کہ یار رسپانس ویڈیو کھیلنے کے بجائے یار آ جاؤ نا اسٹریم پہ آ جاؤ. جو آپ نے 38 منٹس لگا آپ کو ٹاپک کور کرنے کے لیے, وہی سارے مدے لے کے آ جاؤ نا. سر اس تو میں مدعا آنے کیا کی ہے؟ ہمت تو نہیں ہے. اس میں ہے ہی کچھ نہیں. اس نے سارا مدعا تو بتا دیا تھا کہ محمد نے شوچالہ نہیں بنایا. اس 38 منٹ میں اگر محمد نے شوچالہ بنایا تو دکھا دے, ورنہ اس میں سے کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے آرگیومنٹ تو ختم ہو گئے تھے. 38 منٹ میں بول رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی پلمبر کی کتاب تو ہے نہیں تو ٹوائلٹ بنانے کا وہ ملے گا. اچھا, اس میں لیکن آپ کی موجودگی میں 2 امپورٹنٹ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ کون سا ہے یار, وہ ابو حق جو ہے میرے کو وہ ویڈیو کا لنک واٹس ایپ پہ بھیجتا ہے. تو میں نے اس کو صرف اتنا لکھا, ہاں ابو ذر کیا ہے, وہ ابو حق ہے وہ. تو میں نے صرف اس کو اتنا لکھا کہ ڈیمیج کنٹرول کر رہا ہے اور اسمائلی بھیجی. یہ تو صرف ایک ڈیمیج کنٹرول ہے. تو اب بات اگر آپ دیکھیں, وہ ویڈیو لے کے آنا ذرا, نورانی چہرہ. ابو ذر گھونچو کو تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے گھر میں گھس کے اس کو پیلا تھا, بھاگ گیا تھا وہ. ابو ذر گھونچو نے کیا کرنا ہے؟ گھونچو اور اس کی تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ لائیو ڈیبیٹ کر سکے. میں نے تو باقاعدہ واٹس ایپ کا اسکرین شاٹ بتایا ہوا ہے کہ he was not ready to come to have a debate on the concept of Allah. حالانکہ میں نے یہ تک کہہ دیا تھا ایڈم صاحب کہ چھوڑ یار تو چینل پہ مت آ, لیٹس ہیو a discussion on call. تو ریکارڈ کر لے, میں بھی ریکارڈ کر لیتا ہوں, تو اپنے چینل پہ ڈال دے, میں اپنے چینل پہ ڈال دیتا ہوں. اب اس سے زیادہ لینینسی جو ہے ان کو کون دے گا ایڈم صاحب؟ لیکن اتنی لینینسی تو اللہ نہیں دیتا ان کا. پھر آپ تو اللہ سے بھی اونچے ہو گئے کر کے. دیکھو میں نے اتنی لینینسی دیا اس کو کہ چل یار, چلو تم لوگ چینل پہ آنا نہیں چاہتے ہو یار, موبائل پہ بات کر لیتے, کال پہ بات کر لیتے, کر لے ریکارڈ ڈال دے. لیکن اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ رسپانس ویڈیو اس کو کھیلنے کا شوق ہے, کیونکہ ہمت نہیں ہے, معلوم ہے لائیو ذلیل ہوگا, بے عزتی ہوگی. اچھا, اب اس میں یہ جو پورا 38 منٹس اس میں ڈالا ہے, اس میں صرف 2 امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہوں گا, جو کہ اس کے پورے 38 منٹس یا جتنے بھی منٹس کا ویڈیو ہے وہ پورا تباہ اور برباد ہو جائے گا. سر 2 پوائنٹس ہیں, سارے پوائنٹ ویسے بھی آپ نے بتا دیے تھے, ان میں کچھ رہ جاتا ہے. پورا 38 منٹس کا ویڈیو اس کا برباد ہو جائے گا. اچھا, کہتا ہے کہ ایک حدیث بتاتا ہے جس میں رسول اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے آپ نے ٹوائلٹ کی دعا پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ ٹوائلٹ کا جو بھی عربی لفظ ہے, پھر وہ محدث سے یا پھر جو کامنٹری کرتے ہیں, ہاں یہ دیکھیے, when the messenger of Allah entered the lavatory, be used to say, oh Allah, I seek refuge in thee, I seek refuge in thee from wicked and noxious things. مطلب وہی والی حدیث ہے, اللہم انی کیا یار اتنے دن کے بعد میرے کو یاد بھی نہیں ہے, اللہم انی خبوثی والخبائث. رکو, اچھا اس میں ہے نا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل, ہاں اللہم انی اعوذ بک, ٹھیک ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے, یہ جب ہم مومن تھے تو ہم یہ دعا پڑھ کے جاتے تھے, کیونکہ ہم کو ڈر رہتا تھا کہ ہم اگر بنا دعا پڑھے اگر جائیں گے تو وہاں پہ جو خبث والخبائث ہے, جو مرد شیطان یا فیمیل شیطان ہے, وہ ہم پہ حملہ کر دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ گندگی میں خبثی خبائث جو ہے وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم بھی جب دماغی اپنگ تھے تو یہ بالکل یہ دعا جو ہے پڑھ کے جاتے تھے. لیفٹ پاؤں جو ہے اندر پہلے داخل کرتے تھے, نکلنے کے ٹائم پہ رائٹ پاؤں داخل کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں پہ جو کنیف ورڈ ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ ٹوائلٹ ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی ایک آدھ حدیث بتا کے اس کی ایکسپلینیشن اس نے بتائی ہوئی ہے. میرا صرف 2 سوال ہے, ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کہ اگر ان کے پاس ٹوائلٹ تھا جیسے کہ آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہو, مجھے بتائیے
کہ کون سا غیرت مند انسان جس کے گھر میں ٹوائلٹ ہو وہ رات کو اپنی بیویوں کو میدان میں جا کے ہگنے کے لیے بھیجے گا. ہائے 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 ہائے. ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ. حق ہے، حق ہے، حق ہے اینن صاحب، حق ہے، حق حق حق. حق حق. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پہ لاکھوں ٹوائلٹ ٹوائلٹ ٹوائلٹ. اچھا تو ایڈم صاحب مجھے بتائیے نا، آپ بتائیے، کیونکہ یہ ان کی بس کی بات تو نہیں ہے کہ جس کے گھر پہ ٹوائلٹ ہو، جیسے کہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، کون غیرت مند انسان ٹوائلٹ ہوتے ہوئے عورتوں کو میدان میں جا کے بولے گا کہ یار جاؤ، رات، وہ بھی رات میں. اچھا وہ رات ہے، وہ ٹائم پہ کوئی الیکٹریسٹی، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی. جی جی جی. تو رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ عورتوں کو، اپنی بیویوں کو بھیجے گا کہ ٹھیک ہے گھر پہ ٹوائلٹ ہے، کوئی بات نہیں، تم کو ہو سکتا ہے کہ آپس میں بات کرنا ہوگا، فیمیل ڈسکشن، تو میں گھر پہ تم لوگوں کو الاؤ نہیں کر سکتا. ایک کام کرو، ساتھ میں بیٹھ کے ہگتے ہگتے جو ہے نا وہ ساری یہاں وہاں اس کی ساری باتیں فیمیل ٹاک کر لو. صحیح صحیح. اس کا جواب دیتے. پرابلم پتہ کیا ہے اس کا جواب میں تھوڑا سا دے دوں ذرا. آپ نے تو جی جی پلیز. اچھے طریقے سے ستیہ ناش کر دیا. میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. سر جی اٹ ڈز ناٹ ایکسپلسٹلی مینس ٹوائلٹ. نمبر ون، یہ ایک بڑا وائڈ ٹرم ہے جس کو بعد میں ٹوائلٹ کے اوپر لے آیا گیا، کیونکہ آج کل کی لغت میں اس کو ٹوائلٹ کہا جا سکتا ہے. دیٹ از کرنٹلی آج کل کی لغت میں. اگر آپ جنیرک دیکھیں تو اس میں یارڈ کو بھی کہا جاتا ہے، ایریا فار اینیمل جہاں پہ آپ اپنے جانور رکھتے ہیں، وہ پوٹیاں چھوٹیاں کرتے ہیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے. جہاں پہ اپنے کیٹل رکھتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے. ایک ایسی انکلوز سپیس کو بھی کہا جا سکتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کو جنیرک ٹرم میں لینا شروع کریں گے آج کل کے زمانے میں، تو یس اپیرنٹلی اٹ لکس لائک دا سیم تھنگ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایسے جس طرح بارن ہوتا ہے اس کو بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اس کا پروف دے دیتا ہوں. میں المعانی میں گیا ہوں اور آپ کے لیے پروف بھی لے آتا ہوں. رک جائیے، میں اس لیے پروف دینا چاہ رہا تھا. یہ دیکھیے، یہ سیل صاحب المعانی آ گئی آپ کے پاس. اگر آپ اس کو پڑھیں، یہ دیکھیے، یہ بتاتا ہے اسم انکلوجر، ایک ایسی چیز جو کہ تھوڑی سی انکلوز ہوتی ہے، فولڈ، یارڈ، اسٹوکرڈ، کوٹ، پین، ایریا فار اینیملز، لینڈ فار کیپنگ کیٹلز. اب آج کل میں اگر آپ خاص طریقے سے دیکھیں گے تو واٹر کلوزٹ بھی آ گیا، باتھ روم بھی آ گیا، باتھ روم نے 2 دفعہ لکھ دیا ہوا، کلوک روم بھی آ گیا کپڑے بدلنے کی جگہ، لیٹرین بھی آ گیا، لیبورٹری بھی آ گیا، تو ٹوائلٹ بھی آ گیا، اور واشنگ روم بھی آ گیا جہاں پہ آپ نہائی نہیں کرتے. اوکے ناؤ دا ہول آئیڈیا از کہ یار وقت کے ساتھ ساتھ آپ چیزوں کو اسپیسیفائی کرتے جاتے ہیں. دیکھیں یہ جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو حرام خور ہیں ساری نسلیں ایک جلیبی نمبر بنانے سے، کی کوشش کرتے ہیں، تو اس ٹائپ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک سے اوپر کوئی چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہوتا، پڑھنا ہی نہیں ہوتا، جانا ہی نہیں وہ ہوتا. سبحان اللہ ماشاء اللہ کرتے. ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو آپ خود ہی آپ نے پہلے لاجیکلی ایکسپلین کر دیا اس کو بڑے اچھے طریقے سے کہ اگر باتھ روم تھا تو لڑکیاں جو ہے کھلے میں جا کے کیا امب کر رہی تھی، تو باتھ روم نہیں تھا. دیکھیں باتھ روم نہیں تھا، انکلوز اسپیس تھی، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نبی جو ہے وہ چھت پہ جا کے، حفصہ کی چھت پہ جا کے 2 اینٹیں رکھ کے چھت کے اوپر ٹٹی کرتے تھے، چھت پر ٹٹی یہ کرتے میرا تھے. سیکنڈ پوائنٹ تھا ایڈم صاحب جو آپ نے بتا دیا، یہی میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا. اور پھر تیسرا پوائنٹ میرا یہی آنے والا تھا کہ وہاں پہ ٹوائلٹ سے مراد وہ ٹوائلٹ نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے، بٹ آپ نے سارے پتے پہلے ہی کھول دیے. سوری سر سوری، وہ میں ایک سنگل تمہید میں چل رہا تھا. I'm so sorry about that. تو دیکھیں کیونکہ یہاں پہ اس کی ایک اسپیس بنی ہوئی ہے نا، انکلوجر، فولڈ، یارڈ،
اب یارڈ کی بجائے چھت لے لیں آپ, یارڈ کہتے ہیں کھلا علاقہ, رائٹ, کھلی جگہ, ٹھیک ہے, وہ یارڈ, اب محمد کے لیے یارڈ کیا ہے, چھت, وہ چھت میں جا کے 2 اینٹیں رکھ کے اس پہ ٹٹی کر لیتا تھا, بعد میں کسی کو اٹھانی پڑتی تھی وہاں سے. دا آئیڈیا از ویری سمپل کہ باتھ روم نہیں تھا, اور عورتیں اسپیشلی چھت پہ اس لیے نہیں کرتی تھی باتھ روم کیونکہ بھائی وہ دور سے لوگوں کو نظر آ جائیں گی کہ لڑکی اوپر ٹٹی کر رہی ہے, اس کی پچھواڑی نظر آ جائے گی, تو مسلمان ٹھڑک میں آ جائیں گے, تو اس لیے وہ اسپیشلی دور دراز جا کے اس جگہ پہ کرتی تھی کیونکہ گھروں میں باتھ روم نہیں تھا. باتھ روم, ٹوائلٹ جس کی 4 دیواری ہو, دروازہ ہو, اس ٹائپ کی چیز نہیں بنی ہوئی تھی, نہیں تھی. ورنہ مجھے بتائیے کہ سہیل یہ جو ہے ڈنگر, اس نے جو 1 گھنٹے کی ڈسکشن کی اس لیڈی کے ساتھ, ایکس مسلمہ کے ساتھ, اس ٹائم پہ اس نے اس کو کیوں نہیں یاد آیا, یہ بتانا, نہیں یاد بتاتا نا, پھر اس کو بتاتا نا. اچھا 1 گھنٹہ تو یاد نہیں آیا, بعد میں 38 منٹ کی بن 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 بن. تو بھائی یہ جو بن 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 ہے, یہ اگر ہمارے پاس آ کے بولتا تو اگلے 10 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی, 38 منٹ کا اسی ویٹ ہی وجہ نہ سے کرنا تو پڑتا. نہیں آتے, تو سر اس وجہ سے اسی وجہ بھاگتے ہیں سے یہ تو لوگ نہیں ہم سے. آتے. ایگزیکٹلی. یس ایڈم صاحب, میں آپ کو ایک ابھی آڈیو سنا رہا ہوں, اس کو سنیے گا. ہاں ایڈم صاحب, یہ ایکس مسلم عبدل صاحب پوچھ رہے ہیں, آئی نیڈ ریفرنس اباؤٹ روف ٹاپ شیٹنگ بائی محمد یار صاحب. اب یہ بخاری دے دیتے مسلم ہیں, دونوں میں بخاری ہے, مسلم میں دونوں میں ہے, لیکن میں دے دیتا ہوں یار. لیکن ایڈم صاحب اس میں تو وہ بندہ چھت پہ جا کے دیکھ رہا ہے نا, ایڈم وہ تو محمد کو دیکھ رہا ہے نا, تو رسگلہ تو چھت پہ بندہ دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے نیچے زمین پہ ہگ رہا ہو. ہاں تو وہی تو کہنا چاہ رہے ہم لوگ بھی کہ رسول اللہ نیچے ہگ رہے تھے اور کھلا تھا, وہ کھلا یارڈ تھا نا بھائی, چھت پہ ہگ رہا تھا یا چھت کے نیچے یارڈ میں ہگ رہا تھا, ایک ہی چیز ہے. مگر محمد کھلے میں ہگ رہا تھا کہ بندے کو نظر آ رہا تھا محمد کھلے میں ہگ رہا ہے. میں بھی دکھا دیتا ہوں ایک سیکنڈ. ہاں میرے کو حدیث تو جاننے پر آپ نے پہلے بھی بولا تو میرے کو ایسا لگا کہ محمد چھت پہ ہگ رہا تھا, یہ تھوڑی اس سے ثابت ہو رہا ہے, نہیں, نیچے ہگ وہ رہا بندہ یہ چھت دیکھ پہ میں گیا دکھاتا تھا. ہوں, یہ آپ کے سامنے حدیث آ جاتی ہے, لیٹس سی دیٹ. یہ دیکھیں حدیث لے آتا ہوں سامنے. ایک بندہ ہے جو چڑھتا ہے حفصہ کی چھت پہ, if I'm not mistaken. اسی کا بھائی ہے, عبداللہ بن عمر جو ہے, once I went upstairs in Hafsa's house, حفصہ کی چھت پہ چڑھا, and saw Prophet Muhammad answering the call of nature, یعنی ٹٹی کر رہے تھے, with his back towards Qibla facing شام, شام کی طرف فیس کر کے وہ ٹٹی کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ محمد اپنے یارڈ میں ٹٹی کر رہا ہے یا چھت پہ ٹٹی کر رہا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, بیسیکلی کھلے میں کر رہا ہے. آپ اس چیز پہ فوکس نہ کریں کہ محمد چھت پہ ٹٹی کر رہا تھا یا محمد اپنے یارڈ میں ٹٹی کر رہا تھا. محمد ٹٹی کر رہا تھا, ایک بندہ چھت پہ چڑھا, ہو سکتا ہے چھت پہ ہی محمد ٹٹی کر رہا ہو سکتا ہے نیچے کر رہا ہوں, ڈزنٹ میٹر. وہ حفصہ کی چھت پہ چڑھا اور اس نے محمد کو دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف پٹھی کر کے ٹٹی فرما رہے. یس یس. تو بھائی صاحب ٹوائلٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ بندہ اس کا محمد کا سالہ ہی حفصہ کا بھائی ہے, عبداللہ بن عمر ہے نا. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ محمد کو ٹٹی کرتے تھے, محمد کھلے میں ٹٹی کر رہا, اور بھائی یہاں سے کہیں سے ثابت نہیں ہوتا محمد اس کے صحن میں ٹٹی کر رہا تھا, یہاں پہ نہیں لکھا ہوا یہ بات. وہ چھت پہ چڑھا, ہو سکتا ہے چھت پہ ہو محمد, ہو سکتا ہے نیچے ہو, ڈز ناٹ میٹر, لکھا نہیں ہوا. محمد کھلے میں ٹٹی کر رہا, کھلے میں کر رہا ہے, یہ کلیئر ہو رہا ہے. اب بات وہی ہے نا یار, اگر زبردست تیز آ گئی ہے, آپ کو ایک دم بڑی زور سے آ گئی ہے, آپ اگر وہ گاؤں کو کراس کر کے دور کھیت میں نہیں جا سکتے تو وہیں پہ کریں گے نا بیچارے. پھر بعد میں جس طرح کتا ٹٹی کر دیتا ہے, جہاں پہ دل کرتا ہے, پھر کسی نہ کسی کو اٹھانی پڑتی ہے. تو ہمارے نبی بھی اسی طریقے سے کر دیتے تھے, بعد میں کسی کو اٹھانی پڑتی ہوگی. کسی کے پاس کتے ہیں یار, بتاؤ جس کے پاس کتے ہیں, 1 لکھو. کسی بات کتے ہیں, کتا جب ٹٹی کرتا ہے تو بعد میں کسی نہ کسی کو اٹھانی پڑتی ہے, انلیس کہ وہ باہر کر رہا ہوں. اگر وہ آپ کے گھر کے پیچھے والے صحن میں کرے گا تو آپ کو اٹھانی پڑے گی, چھت پہ کرے گا تو آپ کو اٹھانی پڑے گی. تو کوڑے والی بڑی آ کے اٹھاتی تھی اور رسگلہ پہ واپس ڈال دیتی تھی. الحمدللہ الحمدللہ. تو اچھا ایڈم صاحب, یہ دیکھیے میں آپ سبھی لوگوں کو, یہ وہی ڈنگر جو ہے جو مجھے موبائل کا چیلنج دے رہا تھا, یہ دیکھیے اس کو میں نے کیا وائس میسج بھیجا تھا. یار ڈاگ لورز بہت ڈھیر سارے ہیں. اوکے سوری سر, سب کنٹینیو کریں. یہ آواز آ رہی ہے آپ کو ایڈم صاحب, سنیے گا. دیکھ دماغی اپن, تو ہے دماغی اپن, ٹھیک ہے, تسلیم کر لینا چاہیے. اور صرف تو نہیں ہے, جتنے بھی مسلمان ہیں نا, سارے کے سارے دماغی اپن, اندھ وشواسی دماغی اپن. یہ 2 صفت جو ہے, یہ بالکل اس کے بنا انسان جو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا.
ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہے ڈیمیج کنٹرول, مطلب چمچی جو بول رہا ہے اس سے تو زید پٹیل کی ہائے 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 کیا مزہ ہی دیا. اور وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے تمہارا کھوٹا پٹیل. اور دیکھو تم جیسے لوگ ہیں نا, یا تم لوگ کیونکہ دماغی اپنگ ہوتے, تم لوگ کبھی وہ کرتے ہی نہیں ہے, دماغ چلاتے ہی نہیں ہے کہ بھائی آیا کہ ہمارا جو عالم بول رہا ہے وہ تھوڑا بھی سینس بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے. میں تو ویڈیو بنا دوں گا کہ وہ کھوٹا پٹیل آئے گا نہیں ڈیبیٹ کرنے, پہلے ہی بھاگا ہوا ہے. 5 سال سے اس کو سوال دیا ہوں میں, ابھی تک جواب نہیں لایا. ٹھیک ہے, وہ تیرے کو ویڈیو بھی بھیجا ہوں شاید, میں دیکھ رہا. تو خیر دیکھ کو چل, میں تیرا دماغ چلتا ہے کہ نہیں چلتا, حالانکہ نہیں چلتا میرے کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی چل. میرے کو ایک بات بتا, اگر ٹوائلٹ تھی, ٹوائلٹ تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, رسول اللہ کے گھر پہ, یا رسول اللہ کے گھر کے بالکل باہر اگر ٹوائلٹ تھا, تو اپنی بیویوں کو ہگنے کے لیے میدان میں کیوں بھیج رہے ہیں رسول اللہ؟ یہ بتا دے مجھے, بتا. تیرے گھر میں اگر سنڈاس ہو, ٹوائلٹ ہو, کیا تو اپنی عورتوں کو میدان میں بھیجے گا؟ دماغی اپن ذرا سوچ لے. تو میرے بھائی رسول اللہ کو اللہ نے کوئی ٹوائلٹ کی ٹیکنیک نہیں دی تھی, ان لوگ کو آتا ہی نہیں تھا. سارے کے سارے بس ان کو بس گردنیں اتارنی آتی تھی, اور ان کے پاس کوئی نہ ٹیکنالوجی تھی, کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں آتا تھا ان لوگوں کو. اور اس کے علاوہ جو باقی دنیا دیکھ لے, میں نے اس پہ ریفرنس دیا ہے, ہڑپن سویلائزیشن جو ہے, ان کے پاس پراپر سسٹم تھا بھائی. کچھ سوچنا بھائی, گھر پہ سنڈاس رہ کے عورتوں کو وہاں بھیجے گے کیا؟ میدان میں جاؤ کرو کر کے. کون بیوقوفی بھیجے گا؟ یا تو بول کے رسول بیوقوف تھے, گھر پہ سنڈاس رکھ کے عورتوں کو رات میں بھی بھیج رہے تھے. ایک چیز ہے. دوسری چیز, اگر ان کے پاس کورڈ ٹوائلٹ تھا, 4 دیواری اور اوپر سے چھت, تو تیرے کو ایک حدیث بھیجتا ہوں میں, بلکہ تو تحقیق کا کیڑا تم لوگ کو بہت رہتا ہے نا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم میں حدیث مل جائے گی, کہ رسول اللہ کو جب چھت سے انہوں نے دیکھا, رسول اللہ قبلے کی طرف منہ یا پھر پچھواڑی کر کے وہ ہگ رہے تھے. اب بتا, اگر ٹوائلٹ ڈھکا ہوا ٹوائلٹ تھا ان لوگوں کے پاس, تو یہ عبداللہ ابن عمر جو ہے رسول اللہ کو ہگتے ہوئے کیسے دیکھ پایا؟ ایگزیکٹ پوزیشن کیسے بتا پایا؟ دماغ لگا, تو دماغ لگائے گا. رہی بات, رسول اللہ جو ہے امی عائشہ کے گود میں تھے, انتقال ہو گیا, میں اس سے کہاں انکار کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنی بھیانک موت ہے اگر اس کو خدا سے جوڑے. اگر خدا سے نہیں جوڑے تو کوئی پرابلم نہیں. دنیا میں انسان جو ہے بیمار ہوتا ہے, تیرے گھر والے بھی کوئی بیمار پڑے رہیں گے, یا خاندان میں, میرے گھر پہ بھی ایسا ہوا ہے, یہ نارمل ہے, باقیوں کے گھر پہ بھی ہوتا ہے. انسان بیمار پڑتا ہے, اس کو ٹوائلٹ پیشاب پاخانے کی مشکل ہو جاتی ہے نا, درد بڑی وہ کھڑی ہوتی ہے, مشکل میں ہوتے ہیں سارے لوگ. تو اگر خدا کو, اللہ کو ہٹا دیا تو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کو ساتھ میں لاتا ہے, اور اس کے بعد پھر دوسروں کو ایسی, یعنی کوئی ٹوائلٹ میں کسی کا انتقال ہو گیا, یا کچھ ایسی سچویشن میں آدمی مر گیا, اس پہ اگر تم لوگ انگلی اٹھاؤ گے, تو سب سے پہلی انگلی تمہارے رسول پہ اٹھے گی, کیونکہ رسول اللہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ٹوائلٹ پاخانہ بھی نہیں جا سکتے تھے, برتن منگا کے پیشاب کرتے تھے. بیچارے اتنی حالت خراب ہو گئی تھی ان کی, اور زہر کے اثر سے مرے تھے. تو تمہارا موبائلہ تو کوئی کام کا نہیں, بلکہ اس سے تو یہودیوں کا جو خدا ہے وہ سچا ثابت ہوتا ہے, کیونکہ یہودی عورت نے وہی کہا تھا, ٹوٹا ہے تو جائے گا, دنیا سے پاک ہوگا. اور اسی اثر سے جو ہے نا, زہر کے اثر سے رسول اللہ مرے تھے, اور پوری حالت میں مرے تھے. تو میرے بھائی دونوں ٹاپک پہ تیرے کو جواب دے دیا ہوں, لیکن تو ہے تو مومن دماغی اپن, تو تیرے پلے تو نہیں پڑے گا. ہائے 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 ہائے, آخری سینٹنس تو دماغی اپن, مورل دا اسٹوری کے اینڈ میں آیا ہے. تو دماغی سمجھ تیری آئے گا نہیں, فائدہ کیا ہے. یہ مورل دا اسٹوری بڑا زبردست ہے یار. یہ غلط بات ہے سہیل صاحب, اتنا بھی تو ذلیل نہیں کرتے یار. نہیں, شروع بھی اسی سے کیا تھا, شروع بھی وہاں سے شروع ہوا کہ تو ہے دماغی اپن, اور تیرے کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور اینڈ بھی اسی بات پہ ہوئی ہے کہ تو ہے دماغی اپن, تو تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھے گا تو ہے نہیں. واہ. تو یہ ان کا حال ہے کہ یہ اپنے عالموں کی ویڈیو دیکھ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کرتے, اپنے عقل کا استعمال کرتے ہی نہیں کہ بھائی جو بول رہا ہے اس کو 38 منٹس کیوں لگ رہا ہے. سمپل سی بات تھی, 2 حدیث بتا دیتا, رسول اللہ کے پاس جو ہے نا وہ کلوز ٹوائلٹ تھے, وہیں پہ ہگنے مونگتے تھے. سر 38 منٹ کو چھوڑیں, جو 1.5 گھنٹہ اس لڑکی سے بات کی, سر جو 1.5 گھنٹہ اس لڑکی سے بات کی ہے, اس میں تو نہیں آیا تھا. ہاں یس, جب اگلا بندہ سامنے کرا کے بات کرا, اس میں تو آیا نہیں. پھر 38 منٹ میں بھی بس یہی ملا تھا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے پاس تھا. ابے جہاں پہ ٹٹی کرنے جا رہے ہو اس جگہ پہ, وہ جگہ تمہارے کھیت ہیں, اپنی عورتوں کو بھیج دیتے ٹٹی کرنے کھیتوں میں.
وہاں پہ پتہ نہیں نیچے اگر بانس کا کھیت ہوتا تو نیچے سے ایک دم بانس نکلا تھا تو ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کیا حال ہوا ہوتا. تبھی تو رسول اللہ کچھ کر نہیں سکتے تھے بیچارے. سوری سیل صاحب میں ذرا زیادہ ایکسپلینیشن میں چلا گیا. کوئی بات نہیں. نشہ یہ کون سا نشہ ہے بھائی؟ یہ پیار کا نشہ ہے. پیار کا نشہ ہے. ہاں بھائی انمیوٹ کر لو. پیار کا نشہ. جی بھائی ساحل بھئی کیسے ہیں؟ استغفر اللہ, میں بندے ٹھیک کا ہوں نام سر. نشہ یہ ہے کیا یار. نام ہے؟ نشہ کیا نام ہے؟ یہ ساحل صاحب یہ واقعی 4 سر بوٹل آپ ووڈ گئے کا. کام سے, گئے کام سے. اچھا 4 بوٹل ووڈ کا کام میرا روز کا, نہ کوئی مجھے ٹوکے نہ کوئی مجھے ٹوکتا. تو یہ وہ والا نشہ ہے کیا؟ یہ یار یہ لمبی کہانی ہے, آپ اس کو پھر اس کو اتنا کوئی ضروری اہم نہیں ہے, لیکن میں ویسے ڈسکشن آپ سے تھوڑا کرنے آیا ہوں آپ کا چینل دیکھ کے. تو نشہ تو بھائی آپ مومن ہے؟ جی فی الوقت تو ہوں, لیکن میں ساتھ ساتھ میں نے اپنا سفر شروع کیا ہوا ہے دیکھنے کا کہ کیا صحیح ہے, لیکن فی الوقت تو مومن ہوں, مسلمان ہوں. اچھا ذرا اتحیات پڑھ کے سنا دے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اوکے. تو یہ جو آپ نے سفر سٹارٹ کیا ہے وہ کیوں سٹارٹ کیا؟ مطلب کیا ایسا لگا آپ کو کہ نہیں مجھے یہ سفر سٹارٹ کرنا چاہیے؟ یار مجھے میں نے جب میرے آنکھوں سے یہ جو غیر ایکس مسلم وغیرہ گزرے تو پھر مجھے تب شروع میں تو میں نے اگنور کیا. میں نے کہا کہ نہیں, پہلے میں حق میں سمجھ رہا تھا کہ اسلام ہی سچائی ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا, پہلے مجھے اتنی ویسے دلچسپی نہیں تھی مذہب میں, دھرم میں, لیکن جب میں نے آہستہ آہستہ, تب بھی آتے تھے ایکس مسلم, لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں, لوگ سچائی سے یہ لوگ پھر گئے ہیں. لیکن پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ یار اس وقت یہ بھی تھا, میں سننے کو ملا تھا کہ قرآن سے یہ سائنٹیفک اس سے یہ ثابت ہوا ہے, یعنی کہ بگ بینگ, اور وہ تو میں نے اس وقت مان لیا کیونکہ میں ایبسولوٹ ٹروتھ ہی مان رہا تھا اسلام کو. مجھے ویسے اتنی دلچسپی بھی نہیں تھی کہ اسلام کو جاننے میں سچ ہے نہیں. مجھے میں تو نمازیں وغیرہ پڑھتا تھا, روزے, لیکن اتنا کچھ دین کا مجھے علم نہیں تھا اور انٹرسٹ بھی نہیں تھا اتنا. لیکن اب اچانک سے یہ پچھلے سال 2024 کے رمضان سے جو ہے میں نے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر کرنا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد تقریباً اب 3 مہینے پہلے سے جو میں نے سفر شروع کیا, تو اس میں کافی ایکس مسلم وغیرہ آئے اور کافیوں سے بات بھی ہوئی, اور آپ کا دیکھا ایک آپ ہے, تو میں نے کہا آج آپ کی سٹریم پہ تھوڑی گپ شپ کر لیتے ہیں آپ سے. تو یہ بات ہے. فرمائیے تو سر. میں ہوں تو جی دیکھیں, اس میں یہ اسلام کا یہ ہے کہ باقی جو ریلیجنز ہیں, دھرم, مذہب, جو بھی, اس کے اندر سے یہ جو کرسچینٹی ہے, عیسائیت ہے اور اسلام ہے, ان کا ایک جو ایکسکلوسیو کرائٹیریا ہے, یعنی کہ جیسے اسلام کے اندر ہے کہ اللہ جو ہے وہ یعنی کہ آپ اللہ کو مانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ مانیں, اور وہ جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں کہ فرشتوں کو, کتابوں کو اور ان سب کو آپ مانیں, تو پھر آپ کو جو ہے وہ جنت جو اسلام کی ہے وہ حاصل ہو جائے گی. اور پھر اگر آپ کے اچھا اس میں بھی ہر عالم کا اپنا اپنا اسلام ہے, تو وہ ایک الگ بحث ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے صرف مجھے ابھی یہ چیز کا خوف ہے کہ یہ جو اسلام کا کرائٹیریا ہے نا, کہ اگر جیسے ہندوؤں میں اگر آپ غلط ہو بھی گئے, کوئی ایتھیسٹ بن گیا, تو وہاں پہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ان کا کارما کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح بدھزم کا, سکھوں کا اپنا ہے, پارسیوں کا اپنا ہے. لیکن یہ جو ابراہمک ریلیجنز ہیں, یہودیت, عیسائیت اور یہ اسلام, ان کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ کرائٹیریا ایکسکلوسیو جو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک انسان کو ذرا خوف بھی. بالفرض اگر اپوسٹیٹ کی سزا, اگر تو اپوسٹیٹ کا مسئلہ ہو کہ اگر جو اپنا مذہب چھوڑے تو آپ اس کو قتل کر دیں, تو وہ ایک بات ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس سے بچ بھی جائے تو وہ انسان کے دماغ میں وہ چیز
چلتی رہتی ہے کہ اگر یار مطلب بیسیکلی آپ کو جہنم کا ڈر ستا رہا ہے. جی 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 ساحل صاحب انہوں نے کافی باتیں کہی ہیں, کچھ باتیں ذرا میں ان کو ٹیچ کر دوں پھر آگے چلتے ہیں. پلیز پلیز. یس یس یس, مجھے پتا تھا کہ ہاں یہ پوائنٹ آنے والا ہے. بہت ڈھیر ساری انہوں نے باتیں کی ہیں, تو میں اس لیے ذرا ویٹ کر رہا تھا کہ اس کی اسٹیٹمنٹ ختم ہو جائے. یار آپ نے ابھی لفظ بولا ہے ابراہیمک ریلیجن, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے ابراہیم کے پاس کوئی دین تھا؟ یہ اصل میں حضرت ابراہیم نے جب یہودیت کو پہلے انہوں نے ان سے شروع چلے, حضرت ابراہیم نے یہودیت بنائی تھی, یہ کہاں لکھا ہوا؟ یار یہ اس کا میں نے سنا ہے, یہ کہیں اس کا قرآن سے جہاں تک میں نے دیکھا ہے مجھے تو میں نے ویسے آپ جو ہیں ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ نہ آپ نے ویریفائی کی نہ دیکھی, اور پھر بھی آپ, یار مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ ایک مسلمان کو یہ کیا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ باقی دھرموں کو, آئیڈیالوجیز کو ذلیل کرنا چاہتا ہے بلا وجہ. دیکھیں, the term Yehudi came from, listen, the term Yehudi came from Judah, جو کہ جوڈا جو تھا وہ سن تھا آف جیکب. سو ابراہیم, آئزیک, جیکب, اینڈ دین ون آف ہز سن واز جوڈا. تو جوڈا سے نکلا جوڈاازم یا یہودی نام, ایک ٹرائب کا نام ہے, لینیج کا نام ہے. ابراہیم کا پوتے کا بیٹا, ابراہیم کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا. تو ابراہیم نے یہودیت کیسے سٹارٹ کی, جبکہ ابراہیم کے بیٹے, ابراہیم کے مرنے کے بعد اس کا بیٹے کے اگلے سے بیٹے کا بیٹا, وہ اس ٹرائب کو جوڈا ٹرائب کہتے ہیں, ٹرائب آف جوڈا کہتے ہیں, اور وہاں سے جوڈاازم لفظ نکلا. ابراہیم تو اس سے کئی سال, 100 سال, obviously 100 کچھ سال پہلے مر گیا ہوا. آپ نے ابراہیم کو بانی جوڈاازم کیسے بنا دیا بھائی؟ یار اس پہ مجھے, اچھا اس پہ میں معذرت, مجھے نہیں پتا تھا, اس پہ مجھے ویسے زیادہ علم نہیں, لیکن میں نے وہ کچھ لوگوں کو سنا ہے, مسلمانوں کو اور باقیوں کو بھی, کہ حضرت ابراہیم سے دیکھیں مسلمان تو ہیں گدے, آپ کو پتہ لگ چکا ہے اس بات کا کہ وہ ہر طریقے سے یہودیوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. ان کے مطابق تو یہودی سب سے بری قوم ہے, تو انہوں نے تو ذلیل کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, دا پرابلم از کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, جو آپ سنتے ہیں اور وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ ویریفیکیشن, یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم ہے آپ کی. کیونکہ جس دن آپ اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کرنے کے بعد بولنا شروع کر دیں گے نا, اس دن آپ کو نالج ملنا شروع ہو جائے گا. نالج ایسے ملے گا جب آپ ویریفائی کرنے جائیں گے. جب آپ ویریفائی کرنے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جھوٹی اسٹیٹمنٹ ہے, تو آپ کے پاس ریئل نالج آئے گا. جی ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل دس از ایبسلیوٹلی بی ایس آرگیومنٹ. جب آپ کہتے ہیں ابراہیمک ریلیجن, دیر از نتھنگ کالڈ ابراہیمک ریلیجن. ابراہیمک ریلیجن صرف اسلام نے بنایا, اور یہ ٹرم بھی اسلام نے ایجاد کی جب وہ انڈیا میں آیا. انڈیا میں آ کے جب اس نے کرسچنز کو اپنے ساتھ ملانا تھا ہندوؤں کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے, تو یہ ٹرم کنکاکشنیٹ کی گئی, یہ ٹرم بنائی گئی کہ ہم تو ابراہیمک فیت سے ہیں, یہ ہندو کافر ہیں. یہ ٹرم اسلام نے بنائی ہے, اس سے پہلے یہ ٹرم تھی ہی نہیں. لائک آپ کو ہسٹری میں یہ ٹرم ملے گی نہیں 8th سینچری 7th سینچری سے پہلے, یہ ٹرم ہی نہیں ملے گی. یہ ٹرم بنی ہی اسی انڈو پاک ریجن کے اندر ہے. تو بھائی صاحب یہ ایک ٹرم ہے جو کنکاکشنیٹ کی گئی بائی دا مسلمز ٹو انویڈ انڈیا, اور کرسچنز کو اور یہودیوں کو سائیڈ پہ کرنے کے لیے, یار ہمارے ساتھ نہ لڑو, ہم ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اس وقت. تو بھائی صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹرم ہی غلط ہے. دس از اے بلشٹ ٹرم. دنیا میں جو بڑے سے بڑا اسکالر بھی یہ ٹرم بولتا ہے ابراہیمک ریلیجن, وہ ایک اسٹیوپڈ اور ایڈیٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سینٹنس بول رہا ہے جو مسلمان بولتے ہیں. اس سے بہت اچھا ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جائے پھر بولے. ٹھیک ہے, میں نان مسلم اسکالرس کی بات کر رہا ہوں جو یہ ٹرم بول دیتے ہیں, کیونکہ دنیا میں چل رہی ہے اس لیے بول دیتے ہیں. تو لہٰذا وہ سب سے بڑے ایڈیٹس ہیں چاہے وہ نان مسلم ہو, بیکاز یہ ٹرم ہی رانگ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہودیوں کی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ میں نے یہودیوں کی تو کوئی کتاب نہیں پڑھی, لیکن قرآن کا کرسچنز کی کون سی کتاب پڑھی ہے؟
کرسچنس کا بائبل کا تھوڑا بہت پڑھا ہوگا, کچھ آیتیں مختلف جگہوں سے جو ان کی پھر آپ اس طریقے سے کلیم کر سکتے ہیں کھلم کھلا کہ وہاں پہ ایکشنز کی بیس کے اوپر آپ کو کچھ نہیں کیا جائے گا, آپ کو جنت نہیں مل سکتی ایکشن کی بیس کے اوپر جب آپ نے پڑھا نہیں ہے. وہ قرآن میں کیونکہ یہ چیز ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں, تو ابھی ہم جج کریں گے نا بعد میں, ابھی قرآن کو ہم بعد میں جج کریں گے نا. پہلے تو میں آپ کی پیچھے کی جو آپ نے اسٹیٹمنٹس تھی ڈھیر ساری دی ہیں, میں ذرا ان کو فکس کر رہا ہوں. تو ابھی قرآن کے اوپر جا کے بات کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کو میں قرآن ایک ڈلیما بھی دکھاؤں گا اس چیز کے اوپر ڈلیما کیا ہے. لیکن ونس اگین, آپ نے اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی تو آپ نے اسٹیٹمنٹ کیسے دے دی ہے؟ جی تو غلط اسٹیٹمنٹ دی نا. بہترین ہو گیا, ناؤ ویری ویل ڈن. اچھا اب ایسا کیجیے گا کہ کل یا شام کو جب بھی موقع ملے رومنس کا چیپٹر نمبر 1 اور 2 ضرور پڑھیے گا اور پھر میرے پاس آئیے گا اور پھر بتائیے گا کہ یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ صحیح تھی یا غلط تھی, ٹھیک ہے. اوکے, ود دیٹ بینگ سیڈ اب آتے ہیں اسلام کے اوپر. ہاں جی, اب آپ بتائیے کہ اسلام پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں اسلام جو ہے اس کا سب سے بڑا ابھی فی الوقت تو مسئلہ یہ ہے کہ انکوائری اپنی جگہ, لیکن وہی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو اس کا ایکسکلوسیو اس کرائٹیریا ہے, جیسے دوزخ ہے, جہنم ہے, تو وہ جس نے بھی اس کا کفر کیا, جیسے قرآن میں بھی بار بار یہ تو اس چیز کا بیسیکلی ایڈم صاحب بیسیکلی ان کا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلو اس میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی اسلام غلط ہے, لیکن ان کیس اگر اسلام سچا نکلا یا اللہ ہی خدا نکلا تو ان کے لگ گئے نا ایل. یہ ان کا یہ سوال ہے, اس کا جواب دو. یہ آپ کا سوال ہے سر. اچھا سر, بات یہ ہے کہ آپ کے ایل تب بھی لگ گئے اگر آپ اسلام کو صحیح سمجھ رہے ہیں. پہلے تو اسلام کو صحیح سمجھیں اور پھر میرے سے بات کریں, کیونکہ تب بھی آپ کے ایل لگ گئے. آپ کو لگتا ہے کسی بھی صورت میں کہ ایک خدا ہے جس نے دنیا بنائی اور اس نے ایک جنت بنائی جس جنت میں آپ کو رنڈیوں پہ رنڈیاں پرووائڈ ہوں گی اور وہ اسپیشلائز رنڈیاں ہوں گی جن کو حور کا نام دیا گیا ہے, جو کہ صرف اور صرف آپ کی سیکس کے لیے بنائی گئی ہیں, ان کو کبھی آزادی نہیں ملے گی, وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے غلام ہوں گی اور ہمیشہ اونٹنی کی طرح گرم ہوں گی کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ سیکس کرنا چاہو وہ سیکس کے لیے ہر دم تیار ہوں گی اور وہ سیکس ہزار راتوں تک چلے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنت ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنت, میرے مطابق یہ جہنم ہے, میرے مطابق یہ جہنم ہے, کیونکہ 1072 جو لفظ ہے وہ تو ایک آربیٹریری اسٹیٹمنٹ ہے, مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں, تو میں اس لیے وہ نمبر نہیں یوز کر رہا, لیکن 1 into 100 1 into 50 1 into 40 1 into something کا نمبر ہوگا ہر مسلمان مرد کے لیے اتنی ڈھیر ساری عورتیں. تو اتنی ڈھیر ساری جو غلام عورتیں بنائی ہوئی ہیں, وہ جو غلام عورتیں ہیں ان کو کب آزادی ملے گی؟ جن کو آپ روز ٹھوک رہے ہیں صبح دوپہر شام, ان کو آزادی کب ملے گی؟ when can they have freedom? نمبر 1. نمبر 2, وہ جو لڑکی ہے جو کہ اللہ نے اس دنیا میں لڑکی بنا دی, ٹھیک ہے, وہ آپ کا بابا جی کا ٹھلو لے رہی ہے صبح دوپہر شام اس دنیا میں, اس کا دل نہیں کرتا کہ کبھی اس کے بعد بھی ٹھلا ہو, وہ بھی کسی کو بابا جی کا ٹھلو دے دے. آپ کے جنت میں وہ جو آپ کی بیوی ہے, جو آپ کی ماں ہے, جو آپ کی بہن ہے, وہ جنت میں بھی یہی رہے گی.